جب زمین والے اپنے راستے بند کر دیتے ہیں اور جب زمین والے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر آسمان والے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر، اس وقت جب نہ طائف والے آپ کا ساتھ دے رہے تھے، نہ مکہ والے آپ کا ساتھ دے رہے تھے، اور نہ اپنے جو قریب کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو پا رہے تھے، اللہ احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنی حکمت کاملہ اور قدرت کاملہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے حریم ناز میں بلا لیا۔ اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی 2 صورتوں میں یہ واقعہ مفصل بیان ہوا ہے، ایک سورہ اسراء ہے اور دوسری سورہ والنجم۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ اس کو سفر اسراء کہتے ہیں اور عربوں میں یہ لیلۃ الاسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اور جو دوسرا سفر ہے وہ قرآن حکیم اس کو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، اس پوری سورہ نجم میں اس سفر کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سفر اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین کے معیت میں براق نامی سواری پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر فرمایا۔ یہ سفر اتنے مختصر وقت میں تھا کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام جملہ جو وہاں پہ تشریف لے آئے تھے تمام کی امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت ہوا تو جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ یہاں پر آپ امام الانبیاء والمرسلین کہلائے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا سفر شروع ہوتا ہے وہ سفر معراج ہے۔ اب یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انوکھی شان ہے کہ جہاں پہ فرشتے رک جاتے ہیں، حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میرا ہم سفر رہا ہے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے یہاں تک، تو اب کیوں رک گیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی دست بستہ ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک قدم بھی یہاں سے میں آگے رکھتا ہوں تو میرے یہ نورانی پر جل جائیں گے، میں اللہ کی انوار و تجلیات کی یہ کثرت اور بہتات برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں سے آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تشریف لے جاتے ہیں، اور کہاں تک جاتے ہیں؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب دیا اور اتنا زیادہ نوازا کہ قرآن حکیم نے اس کو یوں بیان کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان سارے پردے ختم ہو چکے تھے، ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں، اور اب ایسے تھا جو 2 قوسیں آپس میں ملائیں تو بالکل ایک ساتھ نظر آتی ہیں، ایسے یا وہاں پر خدا تھا یا وہاں پر مصطفیٰ تھا۔ پھر ما زاغ البصر وما طغیٰ، رسول اللہ کی شان دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلام تو تجھ سے کرتا ہوں، اور تیری کلام سن سن کر میرے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ جس ہستی سے محو گفتگو ہوتا ہوں، محو کلام ہوتا ہوں، اس کو دیکھ بھی لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لم ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، میری اشتیاق کی جو آگ ہے وہ بھڑک رہی ہے، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عکس کی ایک تجلی، اپنی انوار و تجلیات کی ایک تجلی کوئی طور پر ڈالی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ
اگر اس تجلی کو دیکھ لیا اور پھر برداشت کر لیا تو پھر مجھے دیکھ پاؤ گے، اور اگر اس کو نہ دیکھ سکے تو پھر اسی پہ اکتفا کر لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کی ایک تجلی، ایک پرتو اور عکس طور پہاڑ پر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور طور جل کر راکھ ہو گیا۔ کمال ہے نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کا، ما زاغ البصر وما طغی، سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، نہ تو آنکھیں بھینکی اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ہستی سے غائب ہوتے ہیں۔ یہ جو سفر معراج ہے، یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات اور وہ مراتب جو زمین والے زمین پر دیکھتے تھے اور مانتے تھے، اکثر نہیں مانتے تھے، آج اللہ اپنے نبی کو عرشوں کی بلندیوں پر بلا کر اہل آسمان کو بھی دکھا رہا ہے اور اہل زمان دنیا والوں کو بھی دکھا رہا ہے۔ دیکھیں کہ جہاں نورانی فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہاں میرا حبیب رسائی رکھتا ہے، وہاں پہ آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس معراج، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس معراج کی حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشوں تک جانا اور آسمانوں کے سفر کرنا، یہ انسانوں کی ترقی کی ابتدا ہے، یہ انسانوں کی ترقی کے لیے ایک سفر کا آپ کہہ رہے سنگ میل ہے۔ اب انسانوں نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے۔ جو انسانی ترقی قیامت تک ہوتی رہے گی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کا صدقہ ہوگا۔ آج 27 رجب المرجب کو ہم اس رات کو بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے تو سارے دن ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ کے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے دنوں سے وہ خاص دن مراد ہوتے ہیں جن دنوں میں اللہ اپنے خاص بندوں پر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ اسی انہی ایام میں سے ایک خاص دن 27 رجب المرجب ہے، جس رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے آسمانوں اور آسمانوں سے عرش اولا کی سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر معراج کی برکتیں اور سعادتیں لوٹنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔